السلام علیکم۔ میں اکثر اس بات کا ذکر کرتا ہوں اور آپ نے بھی پچھلی ویڈیو میں بارہا کامنٹ سیکشن میں سوال پوچھا کہ کیا وٹامن D3 کے ساتھ وٹامن K2 لینا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو موضوع یہ ہے کہ وٹامن D3 کے ساتھ اگر وٹامن K2 ملا کے دیا جائے تو کیا اس سے اس کے فائدے بڑھ جاتے ہیں؟ کیا آپ وٹامن K2 غذاؤں سے لے سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹ لینا ضروری ہے؟ اور کیا کوئی ایسا سپلیمنٹ دستیاب بھی ہے جس کے اندر وٹامن D3 اور K2 دونوں مل سکیں؟ تو آج ان سارے سوالوں کے جواب ہم اس ویڈیو میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو شروع میں وٹامن K2 کے فائدے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس سے آپ کو کلیئرلی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ ضروری ہے آپ کے لیے یا نہیں۔ تو وٹامن K 3 طرح کا ہوتا۔ تو پہلا یعنی وٹامن K1 بلڈ کلاٹنگ میں کام آتا ہے۔ اگر جسم میں یہ وٹامن نہ ہو تو ہم روزانہ کی بنیاد پر بلیڈ کر رہے ہوتے، کسی کو بلیڈنگ ہو جاتی تو وہ رک نہ پاتی۔ تو خیر ہمارا آج کا موضوع وٹامن K2 ہے۔ جدید ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ جب وٹامن D3 کے ساتھ وٹامن K2 ملا کے دیا گیا تو اس سے بون ڈینسٹی میں اضافہ ہوا، یعنی بونز مضبوط ہوئیں۔ ان دونوں کے ایک ساتھ استعمال سے یہ بھی چیز نوٹ کی گئی کہ لوگوں کے بلڈ شوگر لیول اس سے کنٹرول ہوئے، ان میں بہتری آئی۔ تو یہ کمبینیشن شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف مردانہ ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون میں اضافہ دیکھا گیا بلکہ خواتین کے جو اہم ہارمونز ہیں ان میں بھی اضافہ پایا گیا۔ ان دونوں کے استعمال سے مسلز بھی لوگوں کی مضبوط ہوئیں، کوگنیٹو فنکشنز میں بھی بہتری آئی لوگوں کے، یعنی ان کی ذہنی کارکردگی میں بھی اضافہ ہوا۔ آسٹیوپوروسس کے مریضوں کو اس سے بے حد فائدہ ہوا اور لوگوں کے اندر فریکچرز کی شرح میں کمی واقع ہوئی۔ اور ایک بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ یہ سامنے آئی جس نے پرانی تمام ریسرچز کو منہ کے بل گرا دیا کہ اگر وٹامن D3 کو K2 کے ساتھ ملا کے دیا جائے تو خون کی نالیوں اور گردوں کے اندر کیلسیفیکیشن کا عمل نہیں ہو پاتا، یعنی ان کے اندر کچرا اور پتھری نہیں بن سکتی۔ خون کی نالیوں اور ساتھ ساتھ گردوں کے اندر کیلسیفیکیشن کا عمل رکنے سے ان کے اندر کچرا پھنسنے کا عمل سٹاپ ہو گیا، کیونکہ اگر وٹامن D3 کے ساتھ وٹامن K2 دے دیا جائے تو یہ وٹامن K2 کیلشیم کو صحیح رخ پر لے جاتا ہے، وہاں لے جاتا ہے جہاں جسم میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں کیلشیم چاہیے ہڈیوں کو، دانتوں کو، مدافعتی خلیوں کو، یہ سب سے اہم مقامات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وٹامن K2 کیلشیم کو اس رخ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ ہمارے باڈی کو اس کی ضرورت ہے، لیکن یہ K2 اس وقت زیادہ افیکٹو ہے جب اس کو D3 کے ساتھ دیا جائے۔ اور ساتھ میں آپ نے کیلشیم ایڈ نہیں کرنا، کسی ایسے سپلیمنٹ کا انتخاب نہیں کرنا جس کے اندر کیلشیم موجود ہو، کیونکہ کیلشیم خوراک کے اندر آپ کو وافر مقدار میں مل جاتا ہے۔ تو اگر الگ سے کیلشیم سپلیمنٹ دیں گے تو ایسے جیسے آپ نے پتھر کھا لیا ہو، آپ یوں سمجھ لیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیلشیم کو کبھی بھی اکیلا الگ سے نہیں لیا جاتا، اور جدید ریسرچ کے مطابق تو کیلشیم کو لینا ہی غلط ہے سرے سے۔ یہ آپ کو خوراک سے وافر مقدار میں مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ کہ وٹامن D3 سپلیمنٹ لینا ہے یا پھر وٹامن D3 پلس وٹامن K2 لینا ہے، آپ کا کام بن جائے گا اور بہترین طریقے سے بن جائے گا۔ وٹامن D3 کا ایسا سپلیمنٹ جس کے اندر K2 بھی موجود ہو آپ کی دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دل کا عرضہ عموماً لوگوں کو اس وقت ہوتا ہے جب ان کی جو وائٹل بلڈ ویسلز ہیں، کورونری آرٹریز یا ان کی برانچز، ان کے اندر کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو D3 پلس K2 کا جو کمبینیشن ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ میں خود بھی کبھی کبھار وٹامن D3 پلس وٹامن K2 کا استعمال کرتا ہوں، اور موسٹلی جسٹ وٹامن D3 بھی استعمال کرتا ہوں، مگر کیلشیم کو کبھی بھی وٹامن D3 کے ساتھ یا الگ استعمال نہیں کرتا، نہ آپ کو کرنا چاہیے۔ وٹامن D3 کو اگر آپ وٹامن K2 کے ساتھ لیں گے تو ان کی ایفیکیسی افادیت بڑھ جائے گی۔ الگ سے وٹامن D3 لیں گے تو افیکٹو ہوگا لیکن قدرے کم ہوگا۔ وٹامن K2 پلس وٹامن D3 سے آپ کی وٹامن D3 کی ڈیفیشنسی جلدی پوری ہوگی، جبکہ الگ وٹامن D3 لینے سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، یہ فرق ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کو کیلسیفیکیشن کا خطرہ ہوتا ہے، جن کی خون کی نالیوں میں کیلشیم جمنے کا خطرہ ہو، جن کو دل کی بیماریاں ہوں، ان کو دل کی بیماریاں ہونے کا احتمال ہو، ڈاکٹر نے ان کو بتایا ہو، یا وہ لوگ جن کو گردے کی پتھری ریپیٹڈلی ہو رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کے اندر پتھری جلدی بنتی ہے۔ گردے کے اندر کچھ سٹرکچرل ایب نارملٹیز ایسے ہوتی ہیں کہ جن کے اندر سالٹ پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گردے کی پتھری کچھ لوگوں میں اس لیے فریکوینٹلی بنتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی وٹامن D3 ہمیشہ K2 کے ساتھ لینا چاہیے۔ لیکن ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے، اور میں نے خود بھی یہ نوٹس کیا ہے، کہ جن کو یہ پرابلمز نہ ہو تو وٹامن D3 الگ سے بھی لے سکتے ہیں، کیلشیم کے ساتھ ہرگز نہیں لینا۔ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ غلطی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔
بار بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی وٹامن D3 دینا چاہیے. جی ہاں، بچوں کے وٹامن D3 ڈراپس ملتے ہیں. 400 انٹرنیشنل یونٹ والے ڈراپس اویلیبل ہیں. 5 سے 10 سال کے بچوں کو روزانہ 2 قطرے پلا سکتے ہیں یا 3 قطرے بھی پلا سکتے ہیں. یہ عمل 1-2 ہفتے تک کریں، پھر بیچ میں کچھ گیپ دیں اور پھر دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں. 10 سال سے 14 سال کے بچوں کو 3 قطرے مسلسل آپ 15 دن تک دے سکتے ہیں. پھر ہفتے کا گیپ کریں، پھر دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں. 15 سے 20 سال کے جو بچے ہیں ان کو آپ 4 قطرے روزانہ دے سکتے ہیں. یہ ان صورتوں میں بتا رہا ہوں اگر ان میں وٹامن D3 کی کمی پائی جائے، یا آپ محسوس کریں کہ آپ کے بچے کی ہڈیاں اور پٹھے کمزور ہیں، یا اگر آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، یا پھر ہر وقت بچے کو موسمی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کو وائرل انفیکشنز ریپیٹڈلی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کا مدافعتی نظام کمزور ہے. اور مدافعتی نظام کو اٹھانے کے لیے، تقویت دینے کے لیے سب سے بیسٹ سپلیمنٹ وٹامن D3 ہے. ایک اور بات جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ والے وٹامن D3 انجیکشنز استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا دودھ کے ساتھ پلایا جاتا ہے، تو میں بذات خود اس کے سخت خلاف ہوں. اس سے گردے پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور اس کا اتنا زیادہ فائدہ بھی جسم کو نہیں ہوتا جتنا کلیم کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اسے اوائڈ کیجیے. یہ بہت میسو ڈوز ہے، بہت ہیوی ڈوز ہے. ایسے لوگ بھی ضرور متوجہ ہوں اس وقت کہ جو اپنے آپ کو ویجیٹیرین کہتے ہیں، ان پریکٹسز میں ہیں، ویجیٹیبل زیادہ پسند کرتے ہیں، ان کو بھی جوانی میں وٹامن K2 کی کمی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ پھر لوگوں کو کمپلیکیشنز شروع ہو سکتی ہیں. ایک اور مشاہدہ کہ اگر آپ دونوں کو کمبینیشن میں لیتے ہیں تو آپ کو ایک کلیئر انرجی بوسٹ ملے گا اور یہ آپ کو محسوس بھی ہوگا. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی غذائیں ہیں جن سے براہ راست ہمیں وٹامن K2 ملے، تو انفارچونیٹلی خوراک سے وٹامن K2 ہمیں زیادہ تر نہیں مل پاتا. ہاں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے یہ مل جائے گا آپ کو. گوشت، خاص کر کلیجی میں انڈے کی زردی کھانے سے مل سکتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ پھر بھی کمی کا شکار رہتے ہیں. اور پھر ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو اپنی روزمرہ زندگی میں یہ غذائیں تواتر سے نہیں لیتے، یا پھر میڈیکل ریزنز کی وجہ سے اکثر لوگوں کو یہ غذائیں منع ہو جاتی ہیں، یا پھر ان کے ہاضمے کا نظام اس قابل نہیں ہوتا کہ وٹامن K2 جیسے قیمتی اجزاء اپنے لیے خوراک سے اخذ کر سکے. ایسے سب لوگوں میں وٹامن K2 کی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ جوان ہیں اور انڈے، گوشت آپ اوائڈ کرتے ہیں، مستقبل میں ایسے لوگوں کو دانتوں کی، ہڈیوں کی اور دل کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور نوٹ کریں کہ غذاؤں کے اندر جو وٹامن K2 ہوتا ہے سارے لوگ اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو مختصراً اگر آپ کو وٹامن K2 بھرپور انداز سے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس کی ڈوز بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں، اور وٹامن D3 کے ساتھ یہ کتنا آپ کو چاہیے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ڈوز کی بات کرتے ہیں. ان کیس آپ کو وٹامن K2 سپلیمنٹ کی شکل میں درکار ہے، 100 مائکرو گرام کی ڈوز وٹامن K2 کی ایک اچھی ڈوز ہے. اگر آپ 100 مائکرو گرام وٹامن K2 لیتے ہیں تو ساتھ میں وٹامن D3 کی ڈوز کم لینی چاہیے. ایسا میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ تھوڑا وٹامن D3 بھی آپ کو K2 کی موجودگی میں کافی ہوتا ہے، کافی پڑتا ہے. وٹامن D3 کی بڑی ڈوز کی ضرورت اب آپ کو نہیں رہے گی کیونکہ آپ اس کو وٹامن K2 کے ساتھ لے رہے ہیں. تو آج میں آپ کو ایک ایسا سپلیمنٹ ریکمینڈ کرنے والا ہوں جس کے اندر 100 مائکرو گرام وٹامن K2 موجود ہے، جبکہ اس کے اندر وٹامن D3 2000 انٹرنیشنل یونٹ کی مقدار میں موجود ہے. اس کے اندر جو وٹامن K2 موجود ہے اس کو MK7 لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. آپ لیبل کے اوپر بھی اس کے دیکھ پائیں گے. یاد رہے کہ کچھ وٹامن K2 کے سپلیمنٹس کے اندر MK4 بھی لکھا ہوتا ہے، کچھ کے اوپر MK7 لکھا ہوتا ہے، کچھ کے اوپر دونوں مینشن ہوتے ہیں. تو بتانا یہاں پہ یہ ہے کہ MK4 کے مقابلے میں MK7 زیادہ طاقتور ہے. تو آپ کو اسکرین پر یہاں کچھ سپلیمنٹ نظر آ رہے ہیں، یہ کافی ایفیکٹو ہیں، میں خود بھی استعمال کر چکا ہوں، تو میں اس کے رزلٹ سے مطمئن ہوں. آپ بھی ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں. کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو وٹامن K2 نہیں لینا چاہیے؟ وہ لوگ جو محسوس کریں کہ ان کو وٹامن K2 کے بعد کوئی اسکن الرجی ہو رہی ہے، وہ بھی یہ استعمال نہ کریں. جو لوگ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہوں، کوئی انفیکشن ہو جس کے لیے ان کو پرسکرائب ہوئی ہو، تو وہ بھی وٹامن K2 نہ لیں. جو لوگ وزن کم کرنے والی ایک مخصوص دوائی اورلی اسٹیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی وٹامن K2 نہ لیں. وٹامن K2 پلس وٹامن D3 کو رات کے کھانے کے بعد لے سکتے ہیں آپ. اسے کسی فیٹی میل کے ساتھ لیں تو زیادہ اچھے ریزلٹس آتے ہیں. تو اگر آپ کو وٹامن D کی کمی ہے تو آپ 1 ہفتہ مسلسل 1 کیپسول روزانہ لیں، پھر 3 دن کا وقفہ کریں. اس کے بعد دوبارہ یہی ترتیب دوبارہ سے دہرائیں، یعنی 1 ہفتہ استعمال کے بعد آپ نے 3 دن وقفہ کرنا ہے.
اور یہ ترتیب جاری رکھنی ہے۔ آپ مہینے ڈیڑھ کے بعد اپنا وٹامن D3 ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں، جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا وٹامن D3 لیول اب کہاں پہ موجود ہے۔ اس کو آئیڈیلی 30 سے 70 کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ اس رینج کے اندر اس لیول کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے، اور اگر آپ اس کو 30 سے 70 کے بیچ میں کہیں پہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کریں گے۔ تو میں خود وٹامن D3 الگ سے بھی استعمال کر چکا ہوں، اور اس کو وٹامن K2 کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کیا ہے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔